بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ حضرت مولانا مفتی تقی صاحب عثمانی حفظہ اللہ تعالی، اللہ پاک اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور تمام شرور سے حضرت کی حفاظت فرمائے۔ امت مسلمہ کا بہت بڑا یہ سرمایہ ہے۔ مفتی صاحب نے جب یہ وظیفہ بتایا اس دن سے لے کر آج تک میں اس پر عمل کر رہا ہوں، اور الحمدللہ ان کی جو خیر و برکت ہیں ان کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ وظیفہ خود حق تعالی شانہ نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ لیکن جو بھی اعمال ہوں، وظیفے ہوں جو قرآن پاک میں ہوں، احادیث میں ہوں، ان پر تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں 100% یقینی ہے، گارنٹی ہے کہ جو یہ پڑھے گا اس کا کام ہو جائے گا۔ تو کذالک ننجی المؤمنین، آگے یہ بھی فرمایا اسی طرح اگر ایمان والے بھی ان کو پڑھیں گے ہم ان کو بھی نجات دیں گے، ان کے کام بھی بنا دیں گے، ان کی حاجتیں بھی پوری فرمائیں گے، ہم ان کی دعاؤں کو بھی قبول کر لیں گے۔ ہم نے اگر ایک وظیفہ پڑھ لیا، ہمارا کام بالفعل نہ بھی ہوا تو ہم کامیاب ہو گئے، کیونکہ ہم نے اللہ سے مانگا۔ اللہ پاک فرماتے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ یا اللہ میں آپ کی طرف دوڑا، میں نے دعا کی، میں نے یہ وظیفہ پڑھ لیا، تو آپ کامیاب ہو گئے۔ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ کامیاب ہو گئے اور کام بھی ہو جائے گا۔ یقین کے ساتھ پڑھیں گے کہ میرا کام ہو جائے گا، اس نیت سے، اس ارادے سے نہ پڑھیں پتہ نہیں میرا کام ہوگا یا نہ ہوگا، نہیں، اللہ پاک کو راضی کرنے کی نیت سے اور اس یقین کے ساتھ اللہ میرا کام بنا دے گا، تو آپ کا کام 100% بن جائے گا۔ اور یہ جو وظیفہ ہے، اب جہاں بھی جا رہے ہیں، جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، جس کام کے لیے جا رہے ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اور اگر کسی مقصد کے لیے نہ بھی جا رہے ہیں، مثلا گھر کے اندر انسان آتا ہے تو بعض اوقات بغیر کسی مقصد کے گھر میں داخل ہوتا ہے، تو یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اور اسی طرح اگر آفس میں روز جاتا ہے، دفتر میں روز جاتا ہے، تو دفتر داخل ہونے سے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کسی کام کے لیے جاتے ہیں تو پڑھ کے جائیں۔ مثلا خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو گیا، کوئی اسپتال میں جانا چاہتا ہے، اسپتال داخل ہونے سے پہلے اس کو پڑھ لیں۔ بچے ہیں، اسکول جاتے ہیں، اسکول جانے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اسی طرح کوئی مقدمہ ہو، کوئی کیس ہو، اب اس کے لڑنے کے لیے، اس کو حل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اب یہ وظیفہ پڑھ کے جائیں۔ اسی طرح ایئرپورٹ میں جا رہے ہیں، یہ وظیفہ پڑھ کے جائیں۔ کسی ملک میں جا رہے ہیں، یہ وظیفہ پڑھ کے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، انسان روزانہ کسی نہ کسی جگہ وہ داخل ہو رہا ہے اور نکل رہا ہے۔ گھر ہو، کوئی دکان ہو، کوئی مارکیٹ ہے، کوئی اسکول ہے، کوئی اسپتال ہے، کوئی دفتر ہے، کوئی گیٹ ہے، کوئی دروازہ ہے۔ اب روز ہر انسان، اگر مثلا مستورات ہیں، خواتین ہیں، تو روز گھر میں داخل ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا جہاں بھی داخل ہو رہے ہیں، جس دروازے سے، جس گیٹ سے، جس دیوار سے، جس ملک سے داخل ہو رہے ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ اللہ پاک کی مدد کو دیکھیں گے۔ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا، اس میں 100% یہ گارنٹی ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل جو نا اور ارشاد فرما رہے، اور یہ قرآن پاک کی جو نا آیات ہے۔ بھلے ایک مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ 5 مرتبہ زیادہ نہیں پڑھ سکتے، ایک مرتبہ پڑھ کے جو ہے نا آپ اس جگہ جو ہے نا میں داخل ہو جائیں،
इंशाअल्लाह वो खैर के साथ रहेंगे, बरकत के साथ रहेंगे, आफियत के साथ रहेंगे और मोहब्बत के साथ रहेंगे। तमाम शुरूर से अल्लाह हिफाजत फरमाएंगे और सामने वाले का दिल नरम फरमाएंगे, सब आपसे मोहब्बत करने लग जाएंगे, खैर और आफियत खुशी के साथ अब वहां से निकल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बंदे का इस पर जो ना अमल भी है और उसको सब देख भी रहा है। और वो वजीफा जो ना वो कुरान पाक की ये आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब अदखिलनी मुदखल सिद्कियों अखरिजनी मुखरज सिद्कियों वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये वजीफा है, अब इसको याद कर लें। देख के भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि आप रोज किसी न किसी जगह आप दाखिल हो रहे हैं तो आप ये वजीफा पढ़ते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं। ये तो आपको इंशाल्लाह चंद मिनट में 5-10 मिनट में याद हो जाएगा। और जब पढ़ते रहेंगे आपका बिल्कुल ये पक्का हो जाएगा। अपने घर वालों को, छोटे बड़े सबको सिखाएं, बहुत ज्यादा फायदे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। और इसी तरह हर मोमिन जो ना, जो बहनें हैं, भाई हैं, ये वजीफे को उन तक पहुंचा दें, आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, वो आपकी नस्लों के लिए भी दुआएं दे देगा। तो बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही फायदेमंद वजीफा है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।